بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، سوال کیجیے۔ میرا نام کرونال شاہ ہے۔ میں 2002 سے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میں اپنے علم کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی غیر مسلم کی اصلاح کر سکوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندو میں 4 عقیدے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ 1 کرمواد، 2 اوتارواد، 3 مورتی پوجا، 4 پنرجنم۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اسلام کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، اب چاروں کا کیا آپ نے کہا؟ مورتی پوجا، کرمواد، کرمواد، اوتارواد، اوتارواد، پنرجنم۔ کرمواد، اوتارواد، پنرجنم، مورتی پوجا۔ مورتی پوجا کا ذکر تو کر چکا ہوں میں پہلے سوال میں۔ جہاں تک کہ اوتار ودا ہے، اوتار کے معنی ہیں، اوتار کے سنسکرت معنی ہے جس کے معنی بھگوان، لیکن ہندو مذہب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھگوان کسی کا بحث لے کے دنیا میں آتے ہیں، لیکن اوتار سنسکرت ورڈ ہے جس کے معنی بھگوان خود نے، بھگوان کسی کو بھیجتے ہیں۔ تو اسلام میں میں یہ سمجھتا ہوں اوتار ودا مطلب پیغمبر۔ تو یہ اگر کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں خدا نے پیغمبر بھیجا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اسی لیے وید میں اوتار کے معنی کئی دھارمک ہندو دھارمک کے پنڈت ہے، وہ کہتے اوتار کے معنی خود خدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی کو بھیجتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو مورتی پوجا ہو گئے، میں نے کہا کہ غلط ہے، اوتار ودا کہہ چکا ہوں۔ کرم کے بارے میں، ہم جو کرتے ہیں کرم، اس کے اوپر ہمیں سزا یا ریوارڈ یا پنشمنٹ ملتا ہے۔ اسے اسلام بھی مانتا ہے کہ آپ کے عمل کو بھی دیکھا جائے گا، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو جنت یا دوزخ میں جائے۔ باقی کئی چیزیں کو دیکھا جائے گا، اس میں سے ایک عمل صالحات۔ تو عمل ایک اہم پہلو ہے۔ اور چوتھا ہے پنرجنم۔ یہ پنرجنم کا ذکر آتا ہے وید میں۔ پنر مطلب اگلا، جنم مطلب لائف، جنم۔ پنرجنم مطلب اگلی زندگی۔ یہ اسلام بھی مانتا ہے۔ اسلام مانتا ہے کہ ہم اس دنیا کے بعد ہماری ایک اگلی زندگی ہے۔ وید اور اسلام میں اس پہلو پہ کوئی اختلاف نہیں، لیکن کئی ہندو کہتے پنرجنم مانی جنم موت، جنم موت، جنم موت۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسے کہتے سنسکرت میں سمسکارا۔ پنرجنم میں ماننا صحیح ہے کہ پنرجنم مطلب اگلا جنم، جو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا نا اللہ آپ کو ہدایت دے اس دنیا میں اور آخرت میں، یہ دنیا اور پنرجنم۔ لیکن سمسکارا ایک ہندو فلسفی پنڈتوں نے نکالی ہے، مطلب سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، جس کا ذکر وید میں کہیں نہیں ہے۔ اور انفارمیشن کے لیے آپ میری تقریر دے سکتے ہیں کہ ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت۔ میں بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر اور شانتی رکھیں، آپ شانتی کا پرچار کرنے والے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا اپنے والنٹیئر حضرات سے کہ ساتھیوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں مائک نمبر 5 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو ان کو موقع دیجیے۔ دیکھیے غیر مسلم بھائیوں کے لیے کھلا سیشن رکھا گیا ہے۔ مائک نمبر 6 میں لیڈیز کے سیکشن میں یا 7 میں، بہرحال وہاں غیر مسلم کوئی نہیں۔ پھر میں مائک نمبر 1 کی طرف آتا ہوں۔ مائک نمبر 1 میں کوئی نہیں ہے، 2 کوئی نہیں ہے۔ مائک نمبر 3 میں جی، مائک نمبر 4 میں جو بھائی ہوں سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ ہاں جتنے لوگ ہیں اس میں دے دیجئے وہاں۔ جی بولیے بھائی صاحب۔ السلام علیکم ذاکر بھائی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گجرات میں ماشاءاللہ سمی شہر میں جو اسلام قبول کرنا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بھی کوئی غیر مسلم بھائی جو قبول کرنا چاہتا ہے ساتھ میں بھی قبول کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کوئی غیر مسلمان بھائی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا بھائی صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں خدا ایک ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آخری پیغمبر ہے۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی دباؤ، نہ کوئی بھی معاشی دباؤ، کوئی بھی نہیں۔ مالی دباؤ؟ نہ کوئی شاید نہیں۔ پولیس آپ کو پوچھیں گے آج جانے کے بعد
بھائی کوئی بھی ذاکر نے کتنا پیسہ دیا آپ کو؟ کوئی پیسہ دے رہا ہے؟ ना पैसा نہیں نا، کیونکہ ہوتا ہے پونا میں ماشاءاللہ 17-19 لوگ قبول کیے، تو مجھے پتا چلا پولیس ان سے پوچھنے لگی، ماشاءاللہ سب غیر مسلم نے کیے. کہا بھائی ہم کو علم ہے، ہم نے اسلام سیکھا، پیس ٹی وی دیکھتے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے نا؟ हाँ, जबरदस्ती नहीं. ماشاءاللہ آپ اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں، دل سے قبول کر رہے ہیں. हाँ, दिल से कबूल कर लो. ماشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کہوں گا اور انشاءاللہ دہرائیے. नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ. نہیں میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے. हाँ. اشہدو अशहदु اللہ अल्लाह الہ इल्ला الہ इलाहा الا اللہ इल्लल्लाह واشہدو अशहदु انا अन्ना محمدن मोहम्मदन عبدہ अब्दुहु ورسولہ. वरसुलुहु. میں شہادت دیتا ہوں मैं शहादत देता हूँ کہ कि اللہ کے علاوہ अल्लाह के अलावा کوئی معبود نہیں कोई معبود नहीं اور और محمد मोहम्मद صلی اللہ सल्लल्लाहु علیہ وسلم अलैहि वसल्लम اس کے उसके پیغمبر पैगंबर اور بندے ہیں. और बंदे हैं. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے، آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے اور سب سے بہترین زندگی دے. اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اس اسلام کا پیغام گورے تک پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن. اب میں مولانا شعیب میمن جوناگڑھی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تشکر کے کلمات پیش کریں. میں لطف اٹھا رہا تھا اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کے اندر شریعت ہے، حدیثیں آیات ہیں، اس کے اندر ہر ایک چیز بتائی گئی ہے، جو ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے جیون جینا ہے، سبھی چیزیں بتائی ہیں. تو میں قرآن ہے کہ اس کا پیغام ہے کہ اس کا محمد صاحب پیغمبر ایک ہے، تو پھر اس کے اتنے فرقے کیوں ہے؟ بیٹھ جاؤ، اندر چلے جاؤ. ماشاءاللہ. دوسری بات، سوری، اس کے ساتھ میں ایک میرا ایک شبد ہے، ایک ساتھ میں ہی ایک پرشن یہ ہے، شانتی رکھیں. یہ اسلام میں بھائی صاحب ذرا خاموش رہیں. شور گل بند کرو، آواز بند کرو تو سوال کا جواب ہو. دیکھیے اب تک ماشاءاللہ آپ نے اپنے عمل سے، آپ نے اپنے بیٹھنے سے 2 دن کے اندر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے. شانتی اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ سے کہا جائے جس بات پر اس پر عمل کریں. یہ دیکھیے آپ شانتی رکھیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم جواب دے رہے ہیں. ایک بہت اہم شخص ہے، یہ آپ کے سامی علاقے کا انسپیکٹر ہے. انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آپ لوگ سنیے، جواب بھی سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ دوسروں تک ڈاکٹر صاحب کا جواب پہنچا سکیں. جی سوال پہ جی دوسرا سوال. اور یہ ہلو دوسرا سوال آپ کا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے اسلامک کنٹری میں پورا اسلام ہی پھیلا ہوا ہے. ایشیائی کنٹری میں جیسے پاکستان، بنگلہ دیش میں پورا اسلام ہے، افغانستان میں بھی اسلام ہے، پھر بھی وہاں سکھ اور چین امن کیوں نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. انسپیکٹر صاحب نے 2 اہم سوال پوچھا ہے اور بہت اہم ہے. اس سے انشاءاللہ مسلمانوں کو بھی ہدایت ملیں گی. ان کا سوال ہے کہ اگر قرآن ایک ہے، قرآن میں اتنی اچھی تعلیمات ہے، عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ اتنی اچھی تعلیم، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو اسلام میں فرقے کیوں؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور آپس میں نہیں بٹنا چاہیے. تو قرآن مجید میں فرقے بنانا حرام ہے. قرآن میں لکھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث. ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث اور قرآن شریف اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے اور فرقے نہیں بنانا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہتے ہیں کہ اے رسول، اگر کوئی بھی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے تجھے کوئی لینا دینا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا حساب کتاب کریں گے. تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے. اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا کون ہے تو صحیح جواب ہے، اگر کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے مسلم. ہم پہلے مسلم اور آخری مسلم. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کی رسول کے بات کو ماننا چاہیے، قرآن مجید
اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقے میں بانٹ دیا ہے, اور اسی فرقے کے وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں دشمنی ہوتی ہے. اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اگر کوئی بھی پوچھتا ہے اب کیا ہے تو جواب صرف ایک ہونا چاہیے, مسلم, پہلا مسلم اور آخری مسلم. یہ فرقے بنانے کی وجہ سے آپس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے, اور عمل ہمیں صرف کرنا چاہیے جو چیز قرآن اور صحیح حدیث میں لکھا ہے. اور قرآن میں صاف لکھا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, کہ آپ اللہ کی بات مانو, اللہ کی رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اولو العلم, اس کے پاس علم ہے, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو, اور علماء کی بات مانو. لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے, آگے یہ لکھا ہے اگر ان میں اختلاف ہے, علماء میں اختلاف ہے, تو پھر سے اللہ اور اللہ کے رسول پہ جاؤ. تو اگر کوئی شخص کچھ کہتا ہے جسے اختلاف ہے, علماء میں اختلاف ہے, تو پوچھو حوالہ قرآن اور حدیث کا. جو عالم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جواب دیتا ہے اس کی بات مانو. کتنا بھی بڑا شیخ ہے, کتنا بھی بڑا عالم ہے, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول میں جو صحیح حدیث میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسلام کی بنیاد, جب اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو کوئی چیز جاننے کا ہے تو قرآن میں دیکھیے, قرآن میں نہیں ملے گا تو میرے عمل میں دیکھیے, صحیح حدیث میں, اس میں نہیں ملے گا تو اس جنریشن میں دیکھیے, صحابہ میں نہیں ملتا ہے تو تابعین میں, ورنہ تبع تابعین میں. بس اللہ, اللہ کے رسول, صحابہ, تابعین, تبع تابعین. اس کے یہ 5 کے علاوہ کوئی بھی عالم, کتنا بھی بڑا عالم ہے, اگر کوئی بھی جواب دیتا ہے اسلام میں, اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے, یا ثابت ہوتا ہے اللہ یا اللہ کے رسول سے, یا صحابہ سے, یا تابعین سے, تبع تابعین سے, اس کے بعد کوئی بھی بڑا عالم میں یہ 5 چیزوں کے ذریعے ثبوت پیش کرتا ہے تو ہمیں عمل میں لانا چاہیے, ورنہ نہیں. اگر اس چیز پہ ہم مسلمان عمل کریں تو ایک ہو جائیں گے. اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اور آپ کا دوسرا سوال کہ ہم دیکھتے پاکستان میں, ہم دیکھتے بنگلہ دیش میں, ہم دیکھتے افغانستان میں, سارا مسلم ملک ہے, پھر بھی ہم دیکھتے اتنے فساد ہو رہے, غلط کام ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان, افسوس کی بات ہے, قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. وہ دور تھا 1400 سال پہلے جب مسلمان عروج پہ تھے, کیونکہ ہم مسلمان قرآن اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث کے قریب تھے. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے, اور اسی لیے آج مسلمان کی حالت یہ ہے, ہم سارے جگہ سے پیٹے جا رہے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم مسلمان پھر سے قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے, قرآن کے مضبوطی سے پکڑے, اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے, اور باقی کچھ چیز نہیں سنے, تو انشاءاللہ پھر سے سارے ملکوں میں امن رہیں گا, اور ہم پھر سے مسلمان اونچی پہ ہوں گے, ہم عروج پہ رہیں گے. میری التجا ہے مسلمانوں سے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو, اگر عربی نہیں جانتے قرآن کا ترجمہ پڑھو, اس زبان میں پڑھو جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے. اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے, گجراتی میں تو گجراتی میں, انگلش میں تو انگلش میں. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈائریکٹ پتا چلے گا. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جس کو مہارت ہے اس فن پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر سے ہمیں صحیح دین پہ عمل کرنے کی ہدایت دے اللہ تعالیٰ, اور پھر سے مسلمان عروج پہ پہنچیں گے. ہوپ ڈان سے کوشچن.